بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے لوگوں کو ایمان کی توفیق نہیں ہوتی جو طالب حق نہیں ہوتے اور وہ عاقبت میں بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ کوشش بھی ہونی چاہیے، شوق بھی ہونی چاہیے اور اپنے آپ میں ارادہ بھی رکھنی چاہیے کہ ہم نیک بنیں، ہماری زندگی ایسی ہو جو اللہ کے منشے کے مطابق ہو۔ اے لوگو، صرف اسی اللہ کی عبادت کرو جس کے قبض قدرت میں ساروں کی جانیں۔ سورہ ہود مکی سورہ ہے۔ قیامت کے ہولناکیوں کا ذکر کیا گیا ہے، سزا و جزا کا اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور ایک ایسی صورت ہے جو بہت سارے قیامت کے مناظر کو اس میں پیش کیا گیا ہے، قوموں کے مناظر کو پیش کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے بہت جلدی بوڑھا کر دی، اس میں ایسے مناظر ہیں۔ قرآن کی پکی باتیں سچی ہیں اور اٹل ہیں، کھول کھول کر قرآن واضح طریقے سے بیان کرتا ہے۔ 12واں پارہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کی ایک آیت ہے، پہلی آیت۔ آج انسان سب سے زیادہ پریشان جو ہوتا ہے روزگار کے تعلق سے ہوتا ہے، روزی کے تعلق سے ہوتا ہے۔ کوئی کم ملتی ہے تو بھی پریشان ہوتا ہے، بہت زیادہ ملتی ہے تو سیر نہیں ہوتا ہے، اور ہوس کے خاطر بہت کچھ کوششیں کرتا ہے۔ اور اسلام نے مسلمانوں کے لیے رزق کے تعلق سے بڑی ہمت افزائی کی۔ وہ ایک مثال دے کر قرآن کہتا ہے، روئے زمین پر چلنے والا کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ اس کو برابر وقت پر پہنچا دیتا ہے۔ ہم تو انسان ہیں، بہت بڑی طاقت ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق پہنچائے گا۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ ایک سیاہ رات ہے، سیاہ پتھر ہے، سیاہ چونٹی رینگ رہی ہے، اور وقت مقررہ پر اللہ تعالیٰ اس کا رزق اس کو مہیا کر دے گا۔ تو رزق کے تعلق پہ اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ رزق دے گا۔ لیکن ایک بات یہ ہے، رزق حلال طریقے سے کمانے کی کوششیں کریں۔ حلال رزق آپ کی زندگی کا سکون، آخرت کی نجات کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور نوجوان لوگ جو ہے اکثر گریجویشن کر لیتے ہیں یا انجینئرنگ بن جاتے ہیں، معاش کے تعلق سے پریشان بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بیکار نہیں کرے گا۔ لیکن ایک غلطی کے شکار ہوئے ہیں۔ غلطی یہ ہے، چھوٹے چھوٹی جابیں اختیار نہیں کرتے، کم تنخواہ ہوتی ہے اور جو ہے وہ اس کو کرتے نہیں ہیں، ایسی گزارتے کرے تو بہت بڑے کریں گے، اس طریقے سے وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن آج کی دنیا میں آپ قابلیت کتنی بھی ہو، آپ کو ایکسپیرئنس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تجربات کے لیے چھوٹی چھوٹی نوکروں کو چھوٹی مت سمجھیے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اونچے اونچے مقام کو پہنچاتا ہے۔ بیکار رہنے سے جو ہے وقت خراب ہوتا ہے، دوست بنتے ہیں، وقت ضائع ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو مصروف رکھیے اور اللہ پہ بھروسہ رکھیے، اللہ تعالیٰ جو ہے رزق یقیناً دے گا۔ اور رزق حلال کی فکر کریے، حلال رزق ہماری عبادتوں کے لیے بھی ہے۔ پھر ایک اور کیفیت بیان کی گئی ہے، انسان کا عجیب حال ہے کہ وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، مصیبتیں ہوتی ہیں تو اللہ سے گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں کو سن لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے بھول جاتا ہے اور جو ہے بغاوت کرنے لگتا ہے۔ لیکن انسان کو چاہیے خوشی میں، غم میں اور صبر میں، خوشی میں، غم میں، ہر دو حالتوں میں انسان کو بیلنس ہونی چاہیے، معتدل اعتدال زندگی گزارنی چاہیے۔ تو اور یہ قرآن کی تعلیمات ہیں، جس پر عمل کریں تو ہماری زندگیاں بڑی کامیاب ہوں گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود میں 3 سے لے کر 10 رکوع تک مسلسل کئی انبیاء کے واقعات کا ذکر آیا ہے۔ اس کو اختصار کے ساتھ بالکل شارٹ طریقے سے اگر سوچے غور کریں، یہ باتیں آتی ہیں۔ قوم نوح
پیغمبر، قوموں کا مزاج، اللہ کے عذاب، یہ ذہن میں رکھیے۔ قوم نوح، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اور ان کی ایک برائی یہ تھی، سنتے تھے اور پیغمبروں کا مذاق اڑاتے تھے۔ مذاق اڑانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو طوفان کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ قوم سمود خدا کی نشانیوں کی بے حرمتی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بجلی اور کڑک کے ذریعے سے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ قوم عاد غرور اور گھمنڈ میں مبتلا تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دی تھی کہ بڑی بڑی عالیشان عمارتیں بناتے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ ان عمارتوں میں ہمیشہ ہم کو رہنا ہے اور بڑا فخر کرتے تھے، لیکن اس فخر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے طوفانوں کی شکل میں ان کو جس قوم کو برباد کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ بڑے بزنس مین تھے اور جو ہے لین دین میں صحیح نہیں کرتے تھے، ناپ تول میں ڈنڈیاں مارتے تھے۔ حضرت شعیب نے سمجھایا، حضرت شعیب کا مذاق اڑایا کہ ان کی بات سنیں گے تو ہم ترقی نہیں کریں گے، اور لوگوں کا نقصان کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دھماکے کے ذریعے سے اڑا دیا۔ فرعون زمین میں فساد کیا، یہ بار بار سنتے اس واقعات، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں یہ پانی میں غرق کر کے ڈبو دیا۔ ان تمام سے قرآن کا کیا پرپس ہے؟ ان واقعات کو قرآن کیا کہنا چاہتا ہے؟ نمبر 1، پیغمبروں کے قصوں کو سنو، تمہارا دل مضبوط ہوگا اس سے۔ نمبر 2، ان قصوں کے سننے سے تمہاری ایمانی کیفیت بڑھے گی۔ نمبر 3، ان واقعات سے عبرت حاصل کرو۔ بڑی بڑی طاقتیں تھیں دنیا کی، خدا کی نافرمانی کرے ان کو اللہ تعالیٰ نے کچرے کی طرح نکال کے پھینک دیا، اور ان واقعات سے نصیحت حاصل نہیں کریں گے ان قوموں کی طرح اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے کہ تم کو بھی نکال کے پھینک دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان واقعات سے ہمارے دلوں کو مضبوط فرمائیں، ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، ایک بہت ہی اہم ترین سورہ تلاوت کیا جا رہا ہے۔ حضرت یوسف کے تعلق سے آپ میں یہی جانتے ہیں کہ آپ خوبصورتی میں مشہور تھے، یہ تھے، لیکن یہ قرآن کا اہم ترین سورہ ہے۔ اس کو قرآن نے بہترین حصوں میں شمار فرمایا۔ اس کے مضامین بڑے اہم ترین ہیں۔ سب سے پہلے مسلمان ہم یہ سمجھیں کہ اسلام کچھ عبادتوں کا نام ہے یا کچھ اذکار کا نام ہے، کچھ سکھا دیا نام ہے۔ نہیں میرے دوستو، اسلام مکمل نظام حیات ہے۔ آج پوری دنیا میں معاشی بحران کا شکار ہے، اور ہم کو یہ بھی معلوم کہ اللہ کے بندے ایسے پیدا ہوتے ہیں دنیا کے سامنے قرآن کے مضامین کو ریسرچ کر کے پیش کرتے ہیں۔ آج دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے، دیکھو یہاں ہم بتا رہے ہیں اسلام آپ کو نجات کا ذریعہ ہے۔ آج پوری دنیا میں معاشی بحران، جب معاشی بحران کسی ملک میں یا کسی دنیا میں ہوتا ہے، ہر طبقہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ مالدار طبقہ پیسے کو خرچ نہیں کرتا، اسے ڈر ہوتا ہے کہ کل کیا ہو جائے گا۔ متوسط آدمی وہ اپنے ضروریات کی تکمیل نہیں کر پاتا۔ غریب آدمی اپنی ضرورت کو پوری نہ ہونے کی وجہ سے غلط راستوں پہ چلے جاتا ہے۔ اور اسلام نے تمہاری عبادتوں کی کیفیت کو صحیح طریقے سے رکھنا ہے تو تمہارا معاشی نظام بہت ضروری ہے، اور معاشی نظام خراب بھی ہو سکتا ہے اور اسے حل کرنے کے طریقے بھی اسلام نے بتائے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ایک 60 سال کا بحران آیا، 60 سال کھاتا آیا، اور 60 سال تک آپ نے پوری کنٹری کے اندر جو ہے اناج کو سپلائی کیا۔ کیا منظم نظام تھا آپ سوچئے۔ آج قرآن یہ بیان کرتا ہے۔ ابھی حال میں انتقال ہوا ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی کا، انہوں نے معاشی نظام پر بہت زبردست ریسرچ کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا اور بتایا آج دنیا نے سودی نظام کو لے کر سارے انسانوں کو تباہی کی طرف لے کے گیا، اور اسلام سودی نظام سے نکال کر ایک بہترین معاشی نظام لانا چاہتا ہے، اور ایک بہترین معاشی نظام لانا چاہتا ہے۔ اب یہ حالات کا سجیشن ہے کہ وقت میں بہت چیزیں بیان کرنا مشکل ہے، اس کے لیے حل کیا ہے آج ہم غور نہیں کرتے ہیں اس کے پر۔
آج حالات پر نظر نہیں ہے ہماری، مہنگائی ہے، کئی چیزیں ہیں، لیکن آج ہمارا طریقہ زندگی بدل چکا ہے اور بدلنا بھی نہیں چاہتے ہیں ہم۔ کھانا ہمارے سسٹم کیا ہے؟ باہر ہوٹلوں میں کھانا، چند مہمان بھی آ گئے تو باہر سے منگا لینا۔ چھوٹے چھوٹے بچے جب اسکولوں کو جاتے ہیں اپنے گھر کا ٹفن لینا پسند نہیں کرتے ہیں اور جو ہے کینٹینوں میں کھانا کھاتے ہیں، جہاں پر 100 روپے خرچ ہوتے ہیں آپ کے ہزاروں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ فیشن بن گیا۔ ایک دور تھا کسی ہوٹل میں جا کر بیٹھ کے کھانا مایوس سمجھا جاتا تھا، آج ہوٹل نہ جانے کی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں کہ ہم یہ ہوٹل نہیں لے جاتے ہیں۔ حضرات سوچئے، اسلام اس معاشی نظام کو، تمہارے طریقے زندگی کو بچانا چاہتا ہے۔ اگر اللہ نے دیا ہے، کل کیا حالات ہوں گے بچاؤ پیسے کو، کل کیا حالات ہوں گے، نہیں کس وقت پر کیا ضرورت پڑ جائے گی آپ کو، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو سورہ یوسف کا ایک بڑا عنوان ہے میرے دوستو، سمجھنے کے لیے کہ معاشی بحران سے اسلام انسانوں کو نکالنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے محنت ضروری ہے، پلاننگ ضروری ہے اور دور اندیشی ضروری ہے۔ ان تمام چیزوں پہ آپ خیال رکھیں گے، یہ اسلام آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور بہت سے عنوانات ہیں جو اہم عنوانات ہیں، میں دوسرے وقفے میں انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یوسف کے اس میں لاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کہ پورا تفصیلی واقعہ آپ سب جانتے ہی ہیں، لیکن اس سورے میں تھوڑے مضامین ہیں، تھوڑی باتیں ہیں جو ہمیں نصیحت کے طور پر ہیں۔ حضرات اس سورے کا ایک مضمون یہ بھی ہے، ہر حال میں ہمارا عقیدہ بڑا اچھا ہونی چاہیے، یہ یقین رکھیں کہ اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا مل کر اگر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ کا منشا نہیں ہے تو کوئی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ساری دنیا مل کر اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہیں چاہتا ہے آپ کو نقصان پہنچانے، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ یہ عقیدہ بڑی مضبوط ہونی چاہیے اللہ کی ذات میں۔ بعض وقت کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں، معمولی باتوں پر ہمارا عقیدہ بہت خراب ہو جاتا ہے، اتنا دور ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک حقیقت ہے خواب کی حقیقت۔ بہت سارے لوگ خواب دیکھتے ہیں، کسی کو مارے جیسا، مرے جیسا، ہیبت ناک فلانا دیکھتے ہیں، بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، کیا کہ ہو گیا، کدھر کی ہو گیا، اپنا عقیدہ خراب کر لیتے ہیں اور ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، پیسہ برباد، عقیدہ برباد، انسان بربادی کی طرف جاتا ہے۔ لیکن قرآن نے، اسلام نے آپ کو یہ بتایا، دیکھو سوائے انبیاء کے خواب کے کسی کے خواب سچے نہیں ہوتے، انبیاء کے خواب پارٹ آف وہی ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے جتنے بھی خواب ہوتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یاد رکھو آپ، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر ڈراؤنے خواب دیکھے، کچھ بھی دیکھے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن انسان ہے، ڈر جاتا ہے، کبھی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان علاج بتایا، دیکھو اگر کوئی خوفناک یا ڈرونی کوئی وجہ سے خواب دیکھتے ہیں، صدقہ کرو، اللہ سے دعا کرو، اے اللہ کوئی مصیبت ہے تو ہم سے نجات دے دے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی عالم نہیں بچا سکتا۔ اگر آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے تو بھی دعا کریے، اے اللہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر میرے حق میں اچھی فرما دے۔ اس سے ہٹ کر کوئی نہیں ہے میرے دوستو خواب کے تعلق سے۔ یہ عقیدہ جو ہے اپنا مضبوط رکھیے۔ اب دوسری ایک اہم چیز کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے، ہماری نیکیاں کہاں برباد ہوتی ہیں۔ جیسے آگ ہے، لکڑی کو کھا کے ختم کر دیتی ہے، آگ لکڑی پوری ختم کر دیتی، ہماری پوری نیکیاں برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اندر کسی کے تعلق سے حسد ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ آج خاندانوں میں، بہن بھائیوں میں اور جو محلوں میں، یہاں تک کہ ہمارے مسجدیں باقی نہیں رہی، ہمارے مدرسے باقی نہیں، علماء کے اندر بھی جو حسد، بغض، جلن، منعوذ باللہ، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور نتیجہ یہ ہے، اس میں بتایا گیا کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے حسد کیا اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ آخر میں جا کر حضرت یوسف بادشاہ بنے، وہی بھائی ان کے پاس جا کر عاجز ہونے لگے۔ تو کبھی بھی حسد کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا۔ حسد کرنا نقصان دہ چیز ہے، اس سے بچے۔
نصرت کیجیے. اللہ کسی کو دیا ہے تو اس کا فضل ہے, ہم کو کم دیا ہے تو بھی اللہ کی نصرت. حسد کے تعلق سے تو پہلا عنوان معاش کے حیثیت سے رہا, دوسرا خواب کے حیثیت سے رہا, تیسرا حسد. اس سے بچنے کی کوشش کریں, اور 2-3 عنوان ہیں انشاءاللہ آخری وقت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یوسف کا ایک اہم مضمون یہ بھی ہے حضرات, آج اس سورہ کی کیا اہمیت, آج ضرورت اس سورہ کی کتنی اہمیت کے حامل ہے. میرے لیے, آپ کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے اس سورہ کا کہ میں میسج کیا ہے. اے میری ماں بہنوں, کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی اولاد نیک بنے, خدا ترس بنے, آپ کے حق میں دعائیں دینے والی بنے, آپ کے آنکھوں کا ٹھنڈک بنے. اے نوجوانوں, کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ ایسے نوجوان بنے جو اللہ کی نظر میں جو نوجوان ہوتا ہے, قرآن کی نظر میں جو نوجوان ہوتا ہے. اور جو ہے قرآن آپ کو مثال دے کر بتاتا ہے کہ قرآن کا نوجوان جو ہوتا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے. اس کے لیے آپ کو قربانی دینا پڑے گا, یہ آسان نہیں ہے. آج کے دور میں اس وقت پر یہ قربانی دینا پڑے گا. قربانی کیا ہے, کون سی چیز ہے جو ہمارے اخلاق پر اثر کرنے والی, کون سی چیز ہے ہمارے نوجوانوں کو برباد کرنے والی, کون سی چیز ہے جو ہمارے خواتین دین سے بے دور ہو رہے ہیں, کون سی چیز ہے جو ہم جو ہے دلچسپی میں اتنے منہمک ہو گئے ہیں کہ اللہ کی یاد بھی غافل ہو رہی. وہ ہے سیل فون. میرے دوست, آپ کے سیریل, بچوں کے اندر فون. آج کے بچے کو آپ فون نہیں دیں گے تو وہ بغاوت پہ اتر آ رہے ہیں, بغاوت پہ اتر آ رہے ہیں. کئی واقعات اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ سیل فون نہ ہونے کی وجہ سے, کھینچ لینے کی وجہ سے سوسائڈ کرنے پہ مجبور ہو گئے نوجوان. کیا اتنی زہر ہو چکی ہے؟ اور قرآن آپ کو بچانا چاہتا ہے, آپ کو بچانا چاہتا ہے. اگر آپ سچے نوجوان اور کامیاب نوجوان بننا چاہتے ہیں, لٹریچر, انٹرنیٹ اور آپ کے سیریل, یہ یوٹیوب, اس پہ جتنی غلاظتیں ہوتی ہیں اس کو آپ دور کرنا پڑے گا, تبھی چل کر آپ کی کامیابی ہوگی. اور اس کو آپ سیریس میں لینا. آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے گھروں میں آپ تجربے کے طور پر, میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ پر کیا گزرتی ہے. اور ہماری عورتیں کتنا ٹائم لگاتے ہیں اس کے اوپر. کیا ہو رہا, IPL شروع ہوا, ایک صاحب بولے تھا جلدی ختم کرو یہ IPL, سمجھ میں آ رہے, یہ حال ہو گیا ہمارا. سنیے آپ کیا ہو رہا ہے. قرآن یہ پیش کر رہا ایک عنوان. دوسرا اہم ترین عنوان ہے میرے دوستو, حضرت یعقوب اور حضرت یوسف, باپ بیٹا. باپ, ایک بیٹا جب چلے جاتا ہے تو اس کے اوپر کیا کیفیت گزرتی ہے, ایک بیٹا اپنے باپ کی دوری پہ کیا گزرتی ہے. باپ کی قدر کرو میرے دوستو. حدیث میں آتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے باپ اپنے بیٹے کے لیے جب دعا کرتا ہے. سوچو یہ دولت کو سمجھو آپ. اس میں مثال دی گئی حضرت یعقوب, حضرت یوسف علیہ السلام. بھائیوں نے حسد کیا, وہ پوری تفصیل آپ کو معلوم ہے. چلے جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے باپ سے دور ہوتے ہیں, باپ اس غم میں روتے ہیں, یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کا پانی سوکھ جاتا ہے, خون سوکھ جاتا ہے, یہاں تک کہ نابینا ہو جاتے ہیں. بچے کہتے ہیں بیٹے کی محبت میں اتنا چھٹ آ گئے ہیں. قرآن نے بڑا اہم میسج دیا ہے, پریشانیاں مت ہو, غم نہ کرو. آپ کو اولاد سے کسی سے پریشانی ہوتی ہے, علاج بتا, کبھی مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے. اللہ غفرت آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار. حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب لوگوں نے کہا, بچوں نے کہا کہ بیٹے کی محبت نے نہ چھٹا گئے ہیں, آپ نے ایک بڑی پیاری دعا سکھائی ہے, وہ دعا کو یاد کریں, ہمارے مسائل حل ہوں گے. اشک بسی و حزنی, میرا غم, میری تکلیف, میں اللہ سے فریاد کر رہا ہوں, اللہ ہی مجھے سیدھا راستہ بتائے گا. نتیجہ کیا ہوتا ہے, بعد میں جو ہے آپ جو آنکھ بھی آ جاتی ہے, یوسف علیہ السلام بھی ملتے ہیں. پھر کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو نوٹ کیجیے. آپ دعا کرتے ہیں, فاطر السماوات والارض, زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے, تو ہی ہمارا کار ساز ہے, تو ہی ہمارا مولا ہے. جب تک زندہ رکھیں اسلام پہ زندہ رکھ, اور موت دے تو مسلمان کی حالت میں موت. بھائیوں نے اتنا ستایا, حسد کیا کیا تکلیفیں نہیں دی حضرت یوسف علیہ السلام کو. وہی بھائی جب ان کے پاس جاتے ہیں تو معاف بھی کرتے ہیں اور ایک بڑا پیغام دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہوا, جب مکے میں داخل ہوئے,
بڑے بڑے لوگ ڈرنے لگے، ہم جو ستائے تھے، جو ہجرت کرنے پہ مجبور تھے، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ ہمارے سے بدلہ لیں گے تو کوئی بچ نہیں پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور ایک سوال کیا، کیا چاہتے ہو تم، مجھے کیا امید رکھتے ہو میرے سے؟ سارے لوگوں نے روتے ہوئے جواب دیا، آپ میرے ہمدرد ہیں، ہمارے حقیقی بھائی ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا، آج میں تمہارے سارے خطاؤں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور پھر حضرت یوسف نے کہا، وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، مصائب و آلام پہ صبر کرتا ہے، یقین جانو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ یہ پیغام ہے میرے دوستو سورہ یوسف کا، یہ معمولی سورہ نہیں ہے میرے دوستو، اور اس میں بہت میسیجز ہمیں لے کے اٹھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، اے اللہ تعالیٰ اس سورہ کی برکت سے ہمارے اخلاق کو سدھار دے، ہمارے نوجوانوں کو نیک راہ پہ لگا دے۔ اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھ۔ اے اللہ واقعی ہم سے کوتاہیاں گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ تیری ذات سے ہم مایوس نہیں ہے۔ یہاں سے اٹھنے سے پہلے اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے، یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہم کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اے اللہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہمارے معصوم بچوں کو، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو اسلام کے لیے چن لے، ان کو ہدایت یافتہ بنا دے۔ آمین۔ واخر الحمدللہ رب العالمین۔